اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو سورہ فاتحہ کی فضیلت اور برکات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ کے فوائد اور اس کے فضائل بے پناہ ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت ہمیشہ کرتا رہے گا تو اسے اللہ کی مہربانی سے بے پناہ فیض و برکات حاصل ہوں گی۔ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی حاجات کے لیے سورہ فاتحہ کو روزانہ 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر کام میں مدد فرمائے گا اور اس کی حاجت کو بہت جلد پورا کر دے گا۔ اور اگر سورہ فاتحہ کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا کوئی کام ہوئے بغیر نہ رہے گا۔ ہر طرح کی جائز حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ اور صوفیاء کا کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر قسم کے مرض کے لیے شافی علاج کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا اگر کسی بیماری میں شفا کی نیت سے سورہ فاتحہ کو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور اللہ سے صحت یابی کی دعا کرے اور 21 روز تک یہ پڑھائی جاری رکھے اور آخری روز سورہ فاتحہ کو چینی کی صاف پلیٹ پر زعفران سے لکھے اور اس کا پانی پی لے تو بے شک اللہ تعالیٰ امراض سے نجات اور شفا دینے والا ہے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے سورہ فاتحہ بڑی اکثیر ہے، لہٰذا جو شخص کاروبار میں ترقی و خیر و برکت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 40 دن تک 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، تو سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ وسعت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اگر دکان پر گاہک کم آتے ہوں تو سورہ فاتحہ کی پڑھائی کی برکت سے کاروبار میں چیزوں کی فروخت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور کاروبار میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کاروبار میں ترقی ہو جائے تو صدقہ اور خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے اور اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو شب جمعہ کو بعد نماز عشاء صاف ستھری جگہ پر بیٹھے اور سورہ فاتحہ کو 111 مرتبہ پڑھے اور اسی طرح 40 یوم تک پڑھائی جاری رکھے۔ 40ویں دن اللہ کے نام کی شیرنی تقسیم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خوشحالی اور مسرت کا ماحول پیدا فرما دے گا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا کامیابی سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ۔ خوشحالی میں اللہ کا شکر لازم ادا کرنا چاہیے۔ غریبوں اور مسکینوں کو کبھی کبھار کھانا کھلاتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی ناگہانی مصیبت میں پھنس گیا ہو اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو اس حال میں گھر کے تمام افراد کو اکٹھا کیا جائے اور مل کر سورہ فاتحہ کو 125 مرتبہ 40 یوم تک پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصیبت رفع ہو جائے گی اور جائز حاجات ہوگی اسے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گا انشاءاللہ۔ جو شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور قرض کی واپسی کا کوئی ذریعہ بنتا ہوا نظر نہ آئے اور قرض خواہ واپسی قرض کا بار بار تقاضا کرتے ہوں تو اس شخص کو چاہیے کہ 3 دن روزے رکھے اور پھر 7 دن تک سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی بہت جلد اسباب پیدا فرما دے گا اور وہ آسانی سے قرض سے فارغ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایسے طالب علم جو امتحان میں کامیابی کے خواہش مند ہوں تو انہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کی تاکید کرنی چاہیے، لہٰذا امتحان میں کامیابی کے لیے امتحان سے 21 دن پہلے عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے بسم اللہ شریف کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر امتحان کے بعد 21 دن تک 21 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے۔ اللہ کی مہربانی سے امتحان میں کامیابی ہوگی۔ بعض اوقات کسی شخص پر جھوٹا مقدمہ بن جاتا ہے، لہذا ایسی صورت میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے سورہ فاتحہ کو نماز فجر کے بعد 71 مرتبہ، ظہر کے بعد 61 مرتبہ، عصر کے بعد 51 مرتبہ، مغرب کے بعد 41 مرتبہ اور عشاء کے بعد 21 مرتبہ
سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مقدمہ میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی درخواست عنایت کرتے ہیں۔ بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ اگر آپ دل سے پڑھیں تو آپ کو بہت دلی اور ذہنی سکون ملے گا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ علیہم غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ چینل اسلامک تحائف کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔